صاحب صدر، معزز خواتین و حضرات، ہمارا گلہ اور دکھ 5 جولائی سے ذاتی نوعیت کا ہے۔ یہ جو ہماری جنریشن ہے، جو پارٹیشن کے کچھ ساتھ یا کچھ 1-2 سال بعد اس دنیا میں آئی اور پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ہم بڑے ہوئے، 5 جولائی کا جو واقعہ ہوا اس نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا، ہماری زندگیوں کو گھن لگ گیا اور نئی چیزیں آئیں، نئے اقدار انہوں نے جنم لیا، اور پھر ہم وہ ایک پاکستان جو اس 5 جولائی کے منحوس سائے تلے تشکیل پایا اور جو بہت لحاظ سے اب تک قائم ہے، ہماری زندگیاں اس منحوس سائے تلے برباد ہوئی۔ لیکن آج جو ہم ہیں، پاکستان کی تاریخ 74 سالہ تاریخ کا یہ مجموعہ ہے۔ اب بار بار اسے دہرانا جو ہے کہ یہ ہوا ضرورت ضرور ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے مسائل پاکستان کیا ہیں۔ جو ملک کی حالت ہو چکی ہے، کیا یہ اچھی؟ مطلب ایک اچھے خاصے ملک کو برباد کر کے، شاید اس میں ہمارا بھی حصہ ہو، ہم نے وہ کر کے رکھ دیا۔ ایک ہاتھ میں ایٹم بم ہے، دوسرے ہاتھ میں نہ ٹوٹنے والا کشکول ہے۔ کون سا در ہے، کون سا دروازہ ہے جس کے سامنے ہم وہ کشکول لیے نہیں پھرتے؟ اور معاشی حالت آج ایسی ہے، مقروض تو ہم ہمیشہ سے ہی تھے، لیکن آج قرض کی انتہا، ہمارے حالت کی انتہا وہ پہنچ چکی ہے کہ دکانوں کے دروازے ہمارے منہ کے سامنے بند ہو چکے ہیں۔ تو دیکھنا تو اس صورتحال کو ہے کہ ہم یہاں تک کہاں پہنچے۔ میں نے اس تقریر کا حوالہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے۔ ایک سیمینار تھا اور وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس کا کیا تھا۔ میں نے وہاں پہ ذکر کیا تھا؟ میں نے شروع اس سے کیا تھا کہ بھائی کوئی ہر محکمے کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹینشنوں کی حد تو آپ مقرر کریں۔ کتنی ایکسٹینشنیں ہونی چاہیے؟ 3 سال، اور وہ اس لیے کہ خود کا کام ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر دوسرے کام میں مداخلت کرنی ہے اور اسے خراب کرنا ہے۔ کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جس میں آپ کی مداخلت نہیں رہی؟ کون سا شعبہ ہے، سیاست سے لے کے معیشت تک، معیشت سے لے کے یہاں ذکر بھی ہوا ریل اسٹیٹ تک، جو آپ کے اثر سے آزاد رہا ہے؟ تو اس لیے اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ ضیاء اللہ قائد ایوب خان آئے، اس کو یہاں کے لیڈران ملت نے، لیڈران قوم نے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے رہے، اور اتنی ایکسٹینشنیں دی کہ 1958 کے مارشل لاء تک وہ بات وہاں جا پہنچی، اور پھر وہ اقتدار میں 11 سال رہے۔
اور جو 5 جولائی کو جو نظام ہمارے وجود میں آیا اس کے بعد اس کے سربراہ فوجی وردی پہنے، کیونکہ فوجی وردی کے بغیر وہ کچھ بھی نہ تھے، وہ 11.5 سال رہے اور مشرف تھے، وہ آئے، اقتدار سے پہلے کمانڈر ان چیف تھے، اقتدار میں رہے آخری دم تک۔ آپ کی تحریک نے اس حکومت اور نظام کو کمزور کیا، بہت سارے فیکٹرز تھے، ان کو اپنی وردی اتارنی پڑی، اور وہ ٹیلی ویژن کا منظرنامہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ دے رہے تھے بیٹن کمانڈر ان چیف کا دوسرے ہاتھوں میں، کیا المناک افسردگی ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی کہ یہ میرے طاقت کا وہ جو ہے جادو کی چھڑی میں دے رہا ہوں۔ ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچے۔ مشرف کے زمانے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ محکمہ جس کی سروس میں نے بھی کی ہوئی ہے، یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا، کسی غیر ملک میں نہیں، سندھ میں، بلوچستان میں نہیں، پنجاب کے بازاروں میں وردی پہن کے انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا، لاہور کے بازاروں میں انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا، یہ حالت ہو چکی تھی۔ فاٹا ٹرائبل ایریاز ریاست پاکستان کی دسترس سے نکل چکے تھے۔ کراچی پہ تقریباً ایک دوسری آزاد حکومت جس کے آرڈر لندن سے آتے تھے قائم ہو چکے تھے۔ ان ریاستوں کے قیام میں بھی آپ کا حصہ تھا۔ وہ جو کراچی کی ریاست تھی اس کی جماعت کیوں بنائی گئی تھی، اسے تقویت کیوں پہنچائی تھی؟ اس کا اوریجنل ایم تھا کہ نفیسہ شاہ صاحبہ کی پارٹی کو کمزور کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا ہے۔ ان ہاتھوں نے وہاں پہ کراچی میں وہ سارا کچھ دستور بنایا، اور وہ پھر دستور وہ جو وہاں پہ قائم ہوئے وہ وہاں تک پہنچے کہ پہلے ڈرل مشین کی اصطلاح سیاست کے حوالے سے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے پاکستانی سیاست میں جیسے فاٹا والوں نے کلاشنیکوف انٹروڈیوس کر دی، تو کراچی والوں نے وہ بوریاں اور وہ جو ڈرل مشینیں ہیں وہ پاکستانی سیاست میں انٹروڈیوس کی۔ تو پھر راحیل شریف کے زمانے میں جب خود یہ سارے بنائے ہوئے پرابلمز ان کی وجہ سے پانی جو ہے سر سے اوپر جانے لگا، تو پھر فاٹا میں آپریشن ہوا، کراچی میں وہ جو سلطنت ہے اس کے خلاف کارروائی ہوئی، اور پھر فوج کی امیج تب ریہیبلیٹیٹ ہونے لگی، اور لوگوں نے کہا نہیں، دفاع وطن کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ نعرے ہم نے سننے بھی لگا کہ کیا کام کر رہا ہے راحیل شریف، لیکن یہ کون سی لت ہے؟ بھائی عزت سے نوکری کریں، سیکنڈ ورلڈ وار میں دوسرے ملکوں میں بڑے بڑے کمانڈرز آئے، بڑے بڑی جنگیں انہوں نے لڑی، پر جو مدت پوری ہوتی تھی تو انہیں گھر بھیجا جاتا تھا اور نیا بلڈ لایا جاتا تھا۔ بھائی آپ کون سے کانکرر آف اسٹالن گراڈ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی منوپلی اس چیز پہ ہونی چاہیے؟ راحیل شریف جیسا آدمی بھی عزت اچھی بھلی کما لی، اور جاتے جاتے ساری عزت اس بات پہ زمین پہ مار دی کہ ترلے کرنے لگ پڑے نواز شریف کے کہ میں فیلڈ مارشل بن رہا ہوں، مجھے ایکسٹینشن مل ہے۔ ان کے نصاب میں تو پہلا چیپٹر ایکسٹینشن ہونا چاہیے۔ اچھا یہ صاحب آئے 6 سال، احسن گون صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو صدر سپریم کورٹ بار بنا دیا جائے، یا علی احمد گل صاحب سے پوچھوں گا 1 سال 2 سال 3 سال کافی نہیں، پر آپ کہیں نہیں میں نے تاحیات پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہنا ہے، اور آتے جائیں یہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے۔
میں نے وہاں پہ صرف بات کی تھی کہ ایکسٹینشن نہیں، اور میں نے عمران خان کو مخاطب ہو کے کیا، بھائی آپ سے توقع تھی کہ آپ کم از کم اس تماشے میں نہیں پڑیں گے۔ آپ کا ہم نے سنا ہوا تھا کہ ماجد خان کو گھر بھجوا دیا، یہ کیا، کرکٹ ٹیم کو اس ڈسپلن سے آپ نے چلایا، کسی کے آپ سنتے نہیں تھے، اور کیوں؟ اب وہ خود ہنس رہے تھے جب وہ بول رہا تھا۔ لیکن بات یہ ہوئی، میں سمجھ نہیں سکا، صحیح میں کہ نزاکت کو میں سمجھ نہیں سکا۔ اور یہ جو اسلام آباد والی، یہ میں اجازت چاہوں گا کہ یہ ڈیٹیلز تھوڑے سے میں شیئر آپ سے کر لوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ اس اسلام آباد فنکشن سے پہلے کچھ 4-5 روز پہلے، زیادہ نہیں، مجھے ایک صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، پہلے انہوں نے میسج کیا کہ ملنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی ہم محکمہ زراعت سے ہمارا تعلق ہے، محکمہ آبپاشی سے ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، محکمہ یہاں پہ محکمہ زراعت کا جو دفتر ہے وہ تو زو کے پاس ہے، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ڈیفنس میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں غریب کہاں ڈیفنس میں رہوں گا، میں تو آواری میں یہاں پہ ایک ہے۔ وہ جی وہ تو ہمارے دفتر کے پاس ہے۔ میں نے کہا آئیے، چائے وغیرہ ان کو پیش کی۔ گفتگو جب ہوتی رہی، شروع ہوئی کہ جی میں آپ سب کو کب سے پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ اب میں ویٹ کر رہا تھا کہ مدعا تو اپنی بیان کریں کہ آئے کیوں، تشریف کیوں نہ آئے۔ تو وہ صاحب جنہوں نے اپنا نام واصف بتایا، اور یقیناً ایک اہل ثقافت والے صحیح نام نہیں بتاتے، ایک محکمہ زراعت والے نہیں بتاتے۔ تو کہتے ہیں، اور ان الفاظ سے، ان میں کوئی ایڈ نہیں کرتا، کہتے ہیں سر آپ سے ایک بات کہنی ہے، ریکویسٹ نہیں کرنی، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ سر ہاتھ اپنا ہولا رکھا کریں۔ میں نے کہا کس پہ ہاتھ ہولا رکھے؟ وہ ان پہ۔ میں نے کہا کس پہ؟ آخر انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے لیا۔ میں نے کہا بھی ہمارا باجوہ صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنا لکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو پروگرام ٹی وی میں کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ نام تک نہیں کبھی لیا۔ یہاں بھی نام لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی فوج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم لے رہے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ کہا، میں نے کہا بات سب میں سمجھ نہیں آئی، ان کے سروس میں ٹینیور میں 4 مہینے رہ گئے ہیں، 4 مہینے کریں اور مطلب گھر جانا چاہیں؟ نہیں سر آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک دفعہ پہلے ایکسپیرینس ایسے ہو چکا تھا، جب ایڈمرل منصور الحق نیوی کے CNC تھے، تو ان کے PRO میرے پاس آئے کہ سر وہ ذرا دیکھا کرے ایڈمرل منصور الحق۔ یہ وہی ایڈمرل صاحب تھے جن پہ بعد میں کرپشن پہ کیس لگا، نیب میں گئے، پلی بارگن کر کے آج کل امریکہ میں بیٹھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو مجھے وہ واقعہ ایڈمرل صاحب کا یاد آیا۔ میں نے کہا جی دیکھیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کریں، آپ کا پورا مشینری ہے، ISPR ہے، وہ امیج بلڈنگ کو کر سکتے ہیں۔ صاحب چلے گئے۔ 2 دن یا 3 دن بعد اسلام آباد کا واقعہ ہوا۔ میں میریٹ میں ابھی تک لابی میں تھا تقریر کر کے، جب انسان کا میسج آیا تو سر پھر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اچھا اس وقت اتنے کالز آ رہے تھے کہ میں کوئی جواب اسے نہ دے سکا، اور مجھے ٹون اس میسج کی اچھی نہ لگی۔ 1 گھنٹے بعد البتہ انسان کا دوبارہ میسج آیا کہ نہیں سر میں نے پوری اسپیچ سنی ہے اور بڑی بیلنسڈ اور کنسٹرکٹیو ہے، اور یہ ہے۔ یہ جو بٹوا ہوا، ہمارے فونز اٹھا لیے گئے تھے، بٹوا وغیرہ چلا گیا تھا۔ 2 دن کے وقفے کے بعد ہم نے نیا فون لیا، وہی سم دوبارہ نکالی،
اور فوراً میرا بیٹا جو ساقی صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا کہ یار وہ نمبر نکالو اس کا اور وہ چیٹ نکالو۔ فون میں ہر چیز سم میں موجود تھی سوائے ان صاحب کا نمبر اور وہ جو 3 میسیجز انہوں نے مجھے کیے تھے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ What do you want؟ کھلواڑ ہر چیز کی بن چکی ہے، کچھ اس سے نہیں۔ ہماری فوج ویسٹرن بارڈر پہ ڈپلائڈ ہے، ایسٹرن بارڈر پہ ڈپلائڈ ہے، بلوچستان میں ڈپلائڈ ہے۔ جوان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ینگ آفیسرز، این سی اوز، جے سی اوز، لیفٹیننٹس، کیپٹنز، میجرز گولیاں یہاں کھا رہے ہیں۔ وہ کس لیے کھا رہے ہیں؟ چکوال جو میرا ضلع ہے، میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی قبرستان پورے ضلع میں نہیں ہے جس میں اس جنگ کے شہیدوں کی قبر نہیں ہے۔ پورے ضلع میں، ہر گاؤں میں۔ یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ آپ کے ڈی ایچ ایس کے لیے کہ ڈی ایچ ایس اور بنے؟ وہ اس لیے مر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشنیں ملیں۔ اور کوئی تھوڑا سا اس ملک پہ آپ رحم کریں، دیکھیں ملک کی حالت کیا ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ دفاع ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ایک ڈینجرس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، پر ہمیں ایک اسٹرکٹلی پروفیشنل آرمی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اچھے سیاستدان چاہیے، ہمیں اچھے اکانومسٹ چاہیے، ہمیں اچھی فوج چاہیے، لیکن وکلاء جو ہوں وہ ماہی گیری میں لگ جائیں یا کوئی پہاڑوں کی ٹورزم میں لگ جائیں، ان کا پیشہ سفر ہوتا ہے۔ یہی اصول باقی محکموں پہ بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں اس لیے یہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ڈومیننس کچھ انسٹیٹیوشنز کی اتنا زیادہ بن گئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو سفوکیٹ کر دیا ہے، ہر چیز کی انہوں نے سپیس جو ہے محدود کر دی۔ پاکستان کو اس سچویشن سے نکلنا چاہیے۔ ہمیں ایک نئے آغاز کی ابتدا کرنی چاہیے۔ جو ماضی میں ہو گیا، ہم نے ایک اچھے بھلے ملک کا ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور میں صرف ایک گزارش آخر میں کرتا ہوں کہ جس شکل کی ریاست پاکستان بنی ہے، 800 سالہ مسلمان تاریخ میں جو سلطنتیں بشمول مغل سلطنت ہندوستان میں رہی، یہ ریاست میں جو کچھ آپ نے کر دیا یہ مطابقت کسی مسلمان ریاست سے نہیں۔ یہ جو انٹالرنس، اتنے محدود ذہن، کلوز تھنکنگ جو یہاں پہ ہم نے پیدا کر دی ہے، کوئی مسلم سلطنت اس کی ایسی نہ تھی۔ انلائٹنڈ، ٹالرنٹ، انہوں نے ہر طبقے کو ہندوستان میں چلانا تھا۔ خود باہر سے آئے تھے لیکن یہاں کے رہنے والوں کو بھی شامل کرنا تھا۔ ان کی اپروچ بالکل اور تھی۔ ایسی نظیر کی حکومت بہرحال بنا پاکستان اس لیے تھا کہ کوئی تھوڑی کھلی فضا قائداعظم کے یہ اثر، وہ جو آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہو ایک طبقہ فکر کو، ان کو قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر سنا دیں، آگ بگولا ہو جائے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور کچھ چند آپ سے گزارشات کر لیں۔ ایسی محفلیں آپ سجاتے رہیں، یہ آوازیں نکلتی رہیں، اور یہی امید ہے کہ کہیں تو کوئی رنگ لائے گا، کوئی تو رنگ آئے گا۔ ہم تو آپ عمر کے آخری حصے میں ہیں، لیکن یہ آرزو اب بھی ہے، دل میں تھوڑی سی بھڑکتی ہے، کوئی تھوڑا سا مختلف پاکستان تو ہم دیکھیں۔